सरपरस्त आला जनाब मौलाना कौसर साहब ये कुर्बानी दें या इजाज़त दें तो मैं तिलावत करूँ या नात मुस्तफ़ा के लिए चंद साथी तशरीफ़ फरमा हैं, चंद पेश करेंगे। हमारे हाजी ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं, भाई अख्तर जावेद साहब भी मौजूद हैं, और आप तो खुद माशाल्लाह बेहतरीन कलाम पढ़ते हैं। समाअत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यशतहून। कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तशरीफ़ लाते हैं हाजी ज़फ़र साहब, और आप अल्हम्दुलिल्लाह नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग हर दिन रोशन करते हैं करजेंटी रेडियो पर। ये इनकी हिम्मत है, अल्लाह तबारक तआला इनको सेहत व आफियत के साथ रखे। तशरीफ़ लाते हैं हाजी ज़फ़र साहब, इधर आता है। मदीना मदीना तो मदीना है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। एक बार सब पढ़े मेरे साथ। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा जीना मरना मदीने में है। मेरा जीना मरना मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। जिसका
ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں، تیرا مرنا جینا مدینے میں، سب مل کے پڑھے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اس کے شعر دو تین اور بھی ہیں، لیکن میں آخری شعر پڑھوں گا جس سے نعت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سنیے، یہ دل کو لگتا ہے یہ جملہ، سرور عالم سے دعا ہے میری، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، میری سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بد چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرات گرامی، نعت مصطفیٰ پڑھنے کی برکتیں آپ نے دیکھا، اور یہ برکتیں ان کو کھینچ کر کے لے کے سیدھے گئی برمنگم، اور حضرت پیر علاء الدین صدیقی علیہ رحمت و رضوان کے آستانے سے وابستہ کیا۔ جب سے بڑی توانائی، اور انہوں نے پہلے بڑی طبیعت خراب تھی، بڑی مضمحل تھی، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا کہ نسبتیں کام آتی ہیں، انسان توانا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کے صدقے میں اور صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اور ان کی روحانیت مالک مولانا میں سے تو آپ یہ عطا فرمائے، بڑے پیار سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، علماء کرام کا آداب کرتے ہیں، بڑا جذبہ ہے، مالک مولا یہ توانائی عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزم، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اشعار پیش کرتے ہیں، نام آپ نے بتایا نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، حافظ محمد اخلاق سے آپ تشریف لاتے ہیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا آپ کے سامنے روشن کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بڑا سنو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد النبی، زندہ باد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I want to say a few words of English.
just a short message for myself. Inshallah, we are grateful. We are blessed that we arrived here because there's many people that have intended to come to the mahfil and they've not been here. So, کلام پاک میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ آتی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. نیتیں ٹیڑھی ہونا تو ان کا وسیلہ بھی نہیں بنتا. وسیلہ بناتے ہیں تو پھر وہ ٹیڑھا ہو جاتا پہنچ نہیں پاتے. تو یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے. الحمدللہ تحفیظ کے معاملے میں بھی مدرس ہوں. تو اس معاملے میں قرآن پاک کی جو تحفیظ ہوتی ہے, جو حفاظت ہوتی ہے قرآن پاک کی, تو اس کے لیے اللہ بندوں کو چنتا ہے. تو ورفعنا لک ذکرک کے معاملے میں بھی اللہ بندوں کو چنتا ہے کہ کون میرے حبیب کے ذکر کرے گا, کون اس چیز کی حفاظت کرے گا. سو یہ خوش قسمتی ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala given us tawfiq to arrive here. As I said, some people wanted to, they couldn't arrive. So one other point is کہ گھر بیٹھے رہو تو پیسہ نہیں آمنا, باہر جانا پہنا. محبت رسول لی تینیاں پرو نہیں آمنی, اشنا پہنا میں اپنا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں شامل ہو پائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سد لو ہن سرکار مدینے, سد لو ہن سرکار مدینے, آوے آگن ہار مدینے. سد لو ہن سرکار مدینے, آوے آگن ہار مدینے. سد لو ہن جے رب سن لے میری عرضاں, جے رب سن لے میری عرضاں, دیوائیں عمر گزار مدینے, دیوائیں عمر گزار مدینے. آوے آگن ہار مدینے. سد لو ہن سرکار مدینے, آوے آگن ہار مدینے. سد لو ہن ہر واری مینوں کلیاں چھڈ کے, ہر واری مینوں کلیاں چھڈ کے ٹر جاندے نے یار مدینے, ٹر جاندے نے یار مدینے. آوے آگن ہار مدینے. سد لو ہن سبحان اللہ. ہر واری مینوں کلیاں چھڈ کے, ہر واری مینوں کلیاں چھڈ کے ٹر جاندے نے یار مدینے. آوے آگن ہار مدینے. سد لو ہن ہر ویلے قدماں وچ رہندے, ہر ویلے قدماں وچ رہندے, سونے دے دو یار مدینے, سونے دے دو یار مدینے. The Prophet ﷺ's Rawda Mubarakah, there's Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, and Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala an. There are 2 yards that are with the Prophet ﷺ. They're asleep at his footsteps. And it is our aqidah that Isa alayhi salam, he's going to be the 3rd yard. When he, inshallah, he will come to us, he will rectify situations, and he will be the 4th individual in Hazrat, Gumbadi Hazrat, inshallah. So that is our aqidah. So this is the reference to those 2 yards that are asleep at the footsteps of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. سونے دے دو یار مدینے, ہر واری مینوں کلیاں چھڈ کے, ہر واری مینوں کلیاں چھڈ کے, ہر واری مینوں کلیاں چھڈ کے ٹر جاندے نے یار مدینے.
آوے آگنہار مدینے سبحان اللہ صد روشن ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر مقدم حضرت علامہ حافظ و قاری عبدالرؤف صاحب قبلہ کا محبتوں اور عقیدتوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور میرے دیرینہ ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں اور اچھی فکر اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اب وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، تو کچھ فرمائش کے 2-3 شعر اس کے بعد کتابیں آدم ہوئے گا، پھر آخر میں انشاءاللہ 10 منٹ مولانا کوثر صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں، ساتھی ہیں، جلسے کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اچھا تو بس 2-3 شعر ہمارے سامنے ہیں آج کی محفل کی نسبت سے، اجازت ہے۔ آئے خیر البشر، آئے خیر البشر، رات ہے یا سحر، گم ہوا فرق لیل و نہار، ہر طرف نور ہے، ہر طرف نور ہے۔ اور آخری بند، حور و ملائک گگن کے ستارے گائے رسالت کے گیت، چاند و سورج دیکھیں آنکھ پسارے، بدلی زمانے کی ریت، عرش ہے فرش پر ہے مگن ہر نظر، رحمتیں ہو رہی ہیں نثار، ہر طرف نور ہے، ہر طرف نور ہے۔ 2-3 بندہ اور سماعت فرمائیں حضرات گرامی۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہلاتے ہیں بریلوی، درود و سلام پڑھیں تو کہلاتے ہیں بریلوی، کوئی سنی نہیں کہتا۔ حالانکہ مسلک حق اہل سنت والجماعت یہی تو ہے نا بنیاد۔ یہ بریلی اجمیر کے چھوچا کیا، لیکن بعض حضرات کی حاضری محبتیں ایسی مقبول ہوتے کہ پوری دنیا میں، یعنی آپ پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہلائیں گے بریلوی۔ اگر آپ نے رجب شریف کا فاتحہ دلا دیا امام جعفر صادق کے نام سے تو کہیں گے بریلوی، یعنی حد ہو گئی ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں اپنے کو حنفی، اپنے کو لکھتے ہیں سنی، لیکن پوری دنیا میں شہرت ہے بریلوی بریلوی۔ داتا کے دربار میں حاضر ہو گئے بریلوی، خواجہ کے دربار میں حاضر ہو گئے بریلوی۔ عجیب طوفان مچا ہوا حضرات گرامی۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے 2-3 شعر ابوالحسن جہاں ہوتے ہیں ذرا سا موڈ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تو ذرا 2-3 شعر سماعت فرمانے۔ جشن نبی مناؤ گے، کہلاؤ گے بریلوی، جشن نبی مناؤ گے، کہلاؤ گے بریلوی، بزم ولی سجاؤ گے، کہلاؤ گے بریلوی، بزم نبی سجاؤ گے۔ مولانا کوثر صاحب توجہ چاہوں گا۔ 12 ربیع النور کو خوشیاں منانے کے لیے گھر اپنا جگمگاؤ گے، کہلاؤ گے بریلوی، گھر اپنے جگمگاؤ گے، نام رسول پاک پر اپنے انگوٹھے چوم کر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرات گرامی،
یہ 15 منٹ کی تقریر ہے جو میں آپ کو 3 منٹ میں یہ تمام پیغام دے رہا ہوں. نام رسول پاک پر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے تم لگاؤ گے کہلاؤ گے بریلوی. آنکھوں سے تم لگاؤ گے کہلاؤ گے بریلوی. عاشورے کے روز مومنوں یاد حسین پاک میں کیوں شربت اگر پلاؤ گے کہلاؤ گے بریلوی. اور حضرات توجہ چاہوں گا، اجمیر کا ہو آستان یا ہو کہ چھوچا کا مزار یا ہو داتا کا مزار، چادر جہاں چڑھاؤ گے کہلاؤ گے بریلوی. چادر جہاں چڑھاؤ گے. حاجی عبدالرشید صاحب کی خصوصی توجہ چاہوں گا اس لیے کہ جب بھی میں نے سلام پڑھا اور جب کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یقین کرے کہ جیسے ایک جگمگاہٹ ایک نور آ جاتا ہے چہرے پر. اور جب کہتا ہوں کہ ڈال دی قلب میں عظمت سمجھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت پہ اچھا یہ سماعت فرمائیں. میں ان کو نظر کر رہا ہوں. احمد رضا کے حاسدو خود کو کہیں بھی جا کے تم سنی اگر بتاؤ گے کہلاؤ گے بریلوی. جشن نبی مناؤ گے کہلاؤ گے بریلوی. ابوالحسن صاحب آپ تو پیر بھی ہیں نا، ابوالغوث خانقاہ کے آپ اور والد صاحب اور ظفر اقبال یہ سب اسی سے وابستہ ہیں. تخصیص اس میں کچھ نہیں چاہے ہو کوئی سلسلہ، جب پیر بن کے آؤ گے کہلاؤ گے بریلوی. پیر بن کے آؤ گے. اور آخری بند ابرار قادری درے مختار کائنات پر دل کی جبیں جھکاؤ گے کہلاؤ گے بریلوی. دل کی اگر جھکاؤ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بزرگوں نے کہا کہ مشک آنکھ کی خود ببویت نہ کہ اتار ببویت. اب میں یہ کیوں تعارف کراؤں کہ غازی پور ایک عظیم خانقاہ، بڑی پرانی خانقاہ جسے کہتے ہیں خانقاہ غوثیہ، اس کے چشم و چراغ حضرت سید ابوالحسن صاحب ہیں. حضرات گرامی وہ ایک آستانہ ہے پورے خطے کو روشن کر رہا ہے کہ جب انسان قریب ہوتا ہے تو کچھ سیکھتا ہے. دور رہ کر کے اور یہ کہے کہ میں سمندر کا کنارہ دیکھ رہا ہوں. حضرات گرامی یہ سب کل مبالغے کی بات ہے. جب ولیوں کے خدمت میں بیٹھتا ہے، بزرگوں کی خدمت میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھتا ہے تو خود بخود تبدیلی آتی ہے اور مقدر چمکنے لگتا ہے. اسی گھر کے چشم و چراغ حضرت سید ابوالحسن خطاب عظیم سے نوازتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تاکید، حق کیا ہے، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین.
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. بالخصوص مصباح ملت حضرت علامہ و مولانا محمد اسماعیل مصباحی صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی، حضرت علامہ و مولانا کوثر صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی، انتہائی سینئر حضرات، اتنے پرانے لوگ موجود ہیں کہ اس دور کے گاڑیوں میں انجن بھی نہیں ملتے. اللہ کے فضل و کرم سے حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب قبلہ اور حافظ صاحب جنہوں نے بہت اچھے انداز سے نعت پیش کی. عاشقان مصطفیٰ یہاں پر تشریف فرما ہے. موضوع آپ کے ذہن میں ہے. یہ اچھا ہے کہ موضوع پہلے سے متعین کر دیا جاتا ہے تاکہ خطیب اگر ادھر ادھر گیا تو بعد میں خود ہی شرمندہ ہوگا. تو وہ پورا لائن لکھ کر کے مضمون بھی سامنے رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اس بنیاد پر آدمی کم سے کم جو سننے والا اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا سننے جا رہا ہے. ورنہ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے ہماری جماعت میں کہ جلسہ کسی سلسلے میں ہوتا ہے اور مقرر کا عنوان کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے بہت اچھی بات ہے کہ عنوان متعین کر دیے گئے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، تمہاری ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی اور اس کا پروقار آغاز، یہ موضوع ہے. پروقار آغاز. علامہ عرفان صاحب کی تشریف لے آئے ماشاء اللہ. حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ظاہری زندگی کا جب آغاز ہوا اور آغاز بھی پروقار آغاز، تو طبرانی کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے
جس کو مقاصد الاسلام میں شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی لکھا اور بڑے شد و مد کے ساتھ لکھا ہے، اور مواہب اللدنیہ میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کیا اور سرکار نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا بھی تذکرہ کیا، اور اللہ کی کبریائی بیان کی، اس کی حمد بیان کی، اس کی پاکی، اس کی بزرگی بیان کی کہ صبح و شام اس کی پاکی ہے، اس کی بزرگی ہے۔ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، وہی بات آ جاتی ہے حضرت جو آپ نے بھی پڑھا کہ کچھ بھی کرو گے تو کہلاؤ گے بریلوی۔ تو کہا یہ تم بریلویوں کا بڑا عجب حال ہے، کہیں سے بھی عبارتیں اٹھا لیتے ہو۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے عبارت کے ساتھ ساتھ آیت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بچپن میں کلمہ پڑھ دیں تو اعتراض ہوتا ہے، اپنی رسالت کی بات کریں تو اعتراض ہوتا ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور میرے نبی نے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی نبوت کا اعلان ہو تو حیرت نہیں ہے، مصطفیٰ جب رسالت کا اعلان کریں تو حیرت کیوں ہے؟ دوسری بات، تمہیدی جملے سنتے چلیے، یاد رکھیے گا یہ جو بچپن ہوتا ہے، بچپن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اسے دور بے شعوری کہا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف، بڑے سے بڑا عالم بھی کہتا ہے کہ میرے اپنے بے شعوری کے زمانے میں، جب وہ کہے کہ میری بے شعوری کے زمانے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچپن کی بات کر رہا ہے۔ اگرچہ بعد میں بہت بڑا عالم ہوا، بہت بڑا محقق ہوا، بہت بڑا مدرس ہوا، لیکن اس کا بھی اپنا جو بے شعوری کا دور ہوتا ہے۔ تو بچپنا جو ہوتا ہے وہ بے شعوری کا دور ہوتا ہے۔ اسی لیے 2 سال 3 سال کا بچہ اگر کوئی شرارت کر دے تو اسے اگر کوئی زور سے تادیباً ادب سکھانے کے لیے مارے تو ہر سنجیدہ آدمی کہے گا کہ بچہ ہے، اسے تم کیوں مار رہے ہو؟ ابھی تو 2-3 سال کا ہے، نا سمجھ ہے، ابھی اس میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ کیا چیز بلند ہے، کیا چیز پست ہے۔ اسی لیے اگر وہ آپ کی ٹوپی اٹھا لیتا ہے تب بھی آپ ہنستے ہیں، اور آپ کی گود میں جوتا بھی رکھ دیتا ہے تب بھی آپ ہنستے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ جو کچھ کر رہا ہے بے شعوری کے دور میں کر رہا ہے، یہ ناسمجھی کا دور ہے۔ یعنی ہر دور میں ہر انسان کے لیے بے شعوری کا دور ہوتا ہے،
وہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کہہ لیجئے، یہ بے شعوری کا دور ہوتا ہے، ناسمجھی کا دور ہوتا ہے، مگر میرے نبی کا یہ کیسا پروقار آغاز ہے کہ کلمہ پڑھ کر، توحید پڑھ کر، اپنی رسالت کا اعلان کر کر، اللہ کی کبریائی کی بلندی بیان کرنے کے بعد میرے نبی نے بتا دیا کہ جو بے شعوری کا زمانہ ہے، اس زمانے میں میرے نبی کو اعلیٰ درجے کا شعور حاصل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلی حضرت زندہ باد۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، بے شعوری کے زمانے میں، بے سمجھی کے زمانے میں اعلیٰ درجے کا شعور حاصل ہے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یاد رکھیے کہ اسی لیے بچہ جب آپ کے پاس ہو تو اس کی تربیت اچھی کرنی چاہیے۔ بچپن میں گانا سنایا تو بڑھاپے میں بھی وہ گانا ہی پسند کرے گا، اور اگر بچپن میں قرآن سنایا تو بڑھاپے میں وہ قرآن سے ہی لذت اٹھائے گا، سبحان اللہ، نعت سنائی تو نعت سے ہی لذت اٹھائے گا۔ اسی لیے بچپن سے ہی اچھی تربیت اس کی کرنی چاہیے، انشاءاللہ، اور جتنی اچھی تربیت ہوگی آگے جا کے ویسے ہی نکھر کے وہ سامنے آئے گا۔ دیکھیے اسی لیے میں آپ کو ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے لاڈ اور ایک ہوتا ہے پیار۔ عام طور پہ یہ کہتے ہیں اسے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا، لاڈ پیار نہیں بگاڑتا، صرف لاڈ بگاڑتا ہے، پیار نہیں بگاڑتا۔ لاڈ اور ہے، پیار اور ہے۔ اب آپ سنیے لاڈ کسے کہتے ہیں اور پیار کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب پرورش جہالت کے تحت اور محبت اور جہالت اکٹھا کر کے جب پرورش کی جائے اسے لاڈ کہتے ہیں، اور علم اور محبت کو اکٹھا کر کے پرورش کی جائے اسے پیار کہتے ہیں، اسے پیار کہتے ہیں۔ بچہ بگڑتا ہے لاڈ سے، یعنی غلط بات بھی اگر غلط حرکت کر کے آئے، آپ کہیں کوئی بات نہیں، سمجھ لیجیے آپ پیار نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ لاڈ کر رہے ہیں، اور یہ لاڈ ہے جو اسے برباد کرے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پیار کریں، بچے کی پرورش اگر آپ علم کی روشنی میں کریں تو پھر وہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ کچھ سیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بچپن ہے، اور اس بچپن کے بعد یہ دیکھیے قدیم فلسفے میں ایک بات آ گئی ذہن میں آپ کے سامنے، وہ بھی تمہیدی دور میں رکھ دوں کہ ایک بات کہی جاتی ہے تہذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ۔ یہ تہذیب نفس کیا چیز ہے؟ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کرو، پیوریفائی یور سیلف، اپنے آپ کو درست کرو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تہذیب نفس کے بعد ہے تدبیر منزل، اس کا آسان ترجمہ کیا کریں گے؟ پھر اپنے گھر کو درست کرو، اور پھر آخری ترجمہ سیاست مدنیہ کیا ہے کہ پھر معاشرے کو درست کرو۔ پہلے خود کو درست کرو، پھر گھر کو درست کرو، اور پھر اس کے بعد معاشرے کو درست کرو۔ دیکھ رہے ہیں وہ لاڈ پیار کو بھی اسی میں جوڑ لیجئے، پہلے خود کو درست کرو۔ ہر مبلغ کے لیے ضروری ہے، اسی لیے ہر اللہ کے ولی نے پہلے مجاہدہ کیا، پہلے محنت کی، پہلے خود سیکھا پھر سکھایا۔ اب تو حالت یہ ہے کہ سیکھتے نہیں ہیں اور سکھانا شروع کر دیا ہے، سیکھتے کم ہیں سکھاتے زیادہ ہیں، سیکھتے کم ہیں سکھاتے زیادہ ہیں۔ اسی سیکھنے سکھانے پہ جملہ ہدیہ کر دوں، میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھ کر کے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں سیکھنے نہیں آیا بلکہ سکھانے آیا ہوں، میں پڑھنے نہیں آیا بلکہ پڑھانے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ کیجئے گا حضرات محترم کہ اب آپ دیکھیے تہذیب نفس کہ اپنے آپ کو پہلے درست کیجئے، پھر اس کے بعد اپنے گھر کو درست کیجئے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کو درست کیجئے۔ اور یہ ہر جگہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے،
اور جس نے اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کیا وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ آج تبلیغ زیادہ ہوتی ہے، کل تبلیغ کم ہوتی تھی مگر اس کا اثر زیادہ تھا۔ اب تبلیغ زیادہ ہوتی ہے مگر اس کا اثر بہت کم ہے، اس لیے کہ مبلغ جب اپنی ہی اصلاح نہیں کرے گا تو پھر دوسرے کی کیا اصلاح کرے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آج جو کہتے ہیں بھئی اتنی خرابی کیوں ہو رہی ہے، یہ کسی اور سے نہ کہیے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا ہم نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا، اپنے آپ کو سکھا دیا؟ یہ طریقہ ہے کہ پہلے خود کو درست کرو، اور ہر ایک نے پہلے اپنی اصلاح کی، پھر اس کے بعد اپنے گھر کی اصلاح کی، پھر اس کے بعد سوسائٹی کی اصلاح کی۔ مگر میرے نبی کی جب ولادت ہوئی تو یہ نہیں کہا گیا محبوب اپنے نفس کی اصلاح کرو، نہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم تو پاکیزہ ہو، تمہارا اخلاق پاکیزہ ہے، اب گھر والوں کو سکھا۔ دیکھ رہے ہیں پروقار آغاز، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پروقار آغاز ہے، میرے نبی کا یہ پروقار آغاز ہے۔ حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے محبوب تم پاکیزہ ہو، تمہارا کردار پاکیزہ ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ جہاں پاکیزگی نہیں ہے وہاں پاکیزگی پہنچائیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصلاح شروع کی، تو گھر والوں سے اصلاح شروع کی، تو یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ تو حضرات محترم یاد رکھیے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، ربیع النور منانے والوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مورخین لکھتے ہیں، معارج النبوت کتاب میں آپ اس چیز کو پڑھیں گے کہ ملا وائس کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس دن نہ جانے کیا ہو گیا تھا، سلاطین عالم خاموش ہو گئے۔ اس دن جتنے بھی دنیا کے بادشاہ تھے، چاہے وہ تخت پر ہوں، چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے خلوت میں، سب کے سب پورا دن خاموش تھے۔ یہ وجہ کیا تھی کہ سب پر خاموشی طاری ہو گئی؟ یہ بڑے بڑے بادشاہ یہ اپنے محلوں میں خاموش کیوں؟ اپنی حکومتوں کے درمیان اپنے تخت پر موجود مگر خاموش۔ وجہ یہ تھی کہ اس لیے اللہ نے انہیں خاموش کر دیا تھا کہ سنو، تم اپنی زبان سے بولتے تھے، آج وہ آ گیا ہے، کلام میرا ہوگا، زبان اس کی ہوگی۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ محبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا بلکہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے۔ آج اس کی آمد ہو گئی، آج اس کی آمد ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ صرف یہی تک بات نہیں، آپ کے سامنے آپ سب جانتے ہیں، بار بار علماء کرام سے سنتے ہیں کہ کسرا کے 14 کنگورے گر گئے، اس کے علاوہ دیوار میں شگاف پڑ گیا، کسرا پریشان ہوا، کاہنوں کو بلایا، جو بڑے بڑے اس کے ایکسپرٹیز تھے، جو کیلکولیشن کر کے بتاتے تھے کیا ہونے والا، ان کو بلایا۔ اس نے کہا بھائی اتنی مضبوط دیوار، اس میں درار کیسے پڑ گئی، اس کے کنگورے کیسے گر گئے، یہ ساری چیزیں وہ پوچھنے لگا۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے، آج وہ آ گیا ہے جس کے دائرے حکومت میں یہ زمین بھی آ جائے گی۔ آج وہ آ گیا ہے جس کے دائرے حکومت میں یہ زمین آ جائے گی۔ کسرا تھرا گیا، کسرا ڈر گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخر یہ دیوار میں شگاف ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بادشاہ تھے جن کی آمد پر جابر اور ظالم تھرا گئے اور مظلوم خوشی